بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تصبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. انہی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کو صدقہ ہوتا ہے، ساری کی ساری تسبیحات صدقہ ہیں، اور ساری کی ساری تحمیدات صدقہ ہیں، اور ساری کی ساری تحلیلات صدقہ ہیں، اور ساری کی ساری تکبیرات صدقہ ہیں، اور نیکی کے کاموں کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی کے کاموں سے روکنا صدقہ ہے، اور اس کا 2 رکعات کے ساتھ بدلہ دیا گیا ہے۔ وہ شخص ان کو چاشت کے وقت پڑھے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بہت سارے طریقے اور بہت سارے راستے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پایہ کرم و احسان تمام بندوں پر ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور اسے عبادت میں لگائیں۔ انسان کا جوڑ یا انسان کی ہر ایک ہڈی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ جس کو وہ کام میں لاتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، دنیاوی کام بھی کرتا ہے اور دینی بھی کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، یعنی انسان کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ انسان کس طرح اس کا قرضہ اتارے، تو کس طرح صدقہ دے، کس طرح شکر گزاری کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا راستہ بتلایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور تکبیرات کہنا، تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ، منکر سے یعنی برائی کے کاموں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ، اور ان تمام چیزوں کی کفایت جو چیز کر جاتی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے جو چیز کافی ہو جاتی ہے، وہ چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں ہیں جو انسان پڑھتا ہے۔ چاشت کی رکعت یعنی سورج جس وقت نکلتا ہے اس کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، اور بعض میں 8 بھی ثابت ہے، اور بعض روایتوں میں 12 تک ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں زیادہ تر پڑھا کرتے تھے، یعنی عمومی حالت اور عادت یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ 4 رکعت چاشت کی یعنی ضحیٰ کی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ساری یہ بہت آسان سا نسخہ ہے، اس کو ہر انسان کر سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ انسان کے پاس مال ہو اور بہت زیادہ سونا چاندی ہو وہی صدقہ کرے۔ ہر غریب سے غریب فرد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری کر سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ تمام اعضاء کا یا تمام جوڑوں کا وہ صدقہ دے سکتا ہے اور اس کا بدلہ دے سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اپنے جذبات پیش کر سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے۔ یعنی کل تکبیرۃ صدقہ، اس میں کچھ انسان کا لگتا ہے تو ہے نہیں، صرف زبان ہلانا ہے، الحمدللہ صدقہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ یعنی اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا جمال دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے آسان راستے بتلا دیے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی انسان اپنے آپ کو محروم کر لے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں نہ لگے اور نیکیوں کا ذخیرہ نہ کر پائے، تو اس سے زیادہ نامراد اور اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 رکعتیں یعنی پڑھی جانے والی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں جو بھی ہیں، انسان اپنی وسعت کے اور اپنے اختیار کے مطابق اور اپنے ٹائم کے حساب سے پڑھ سکتا ہے۔ کبھی 2 پڑھے، کبھی 4، کبھی 8۔ اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی یہ سنت غیر موقدہ کا بعض علماء نے کہا کہ سنت غیر موقدہ ہیں، بعض نے کہا کہ سیدھی بات کہہ دی تھی کہ نفل ہے، یعنی نفل رکعتیں ہیں، ان کو انسان پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اور نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی عتاب یا کوئی سرزنش یا اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی قائم رکھے اور شکر گزاری کے جذبات پر قائم رکھے اور عبادتوں پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔